بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینک دیا جائے گا، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے؟ آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے کلا، کئی دفعہ اس کا معنی بیان ہو چکا۔ یہ لفظ جب کہیں پر آتا ہے تو اس کے اندر ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو اس سے پہلے کوئی بات ہو رہی ہے اس کو رد کیا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی نے کوئی غلط بات کی ہے تو کلا یعنی ہرگز نہیں۔ اگر پیچھے کسی غلط رویے کا تذکرہ ہوا ہے تو یہ کلا آ کر کہتا ہے کہ یہ جو روش ہے، یہ جو صفت ہے تمہارے اندر، یہ جو حرکت اور عمل تم کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، ہرگز یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ تو ایک کلا میں گزشتہ کسی بات کو رد کرنے کا، ریجیکٹ کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس میں ہوتا ہے کہ جو بعد والی بات آ رہی ہے اس کی یہ تاکید اور تائید کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کلا کس چیز کو رد کر رہا ہے کہ یہ جو مالدار شخص ہے جو دوسروں کے عیب نکالتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے، تانے دیتا ہے، تنگ کرتا ہے لوگوں کو اور سمجھتا ہے کہ میں مال کے بلبوتے پر ہمیشہ باقی رہوں گا، ہر میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور مال کی وجہ سے مجھے بقا اور دوام حاصل ہو جائے گا، کلا ہرگز نہیں۔ جو تمہاری سوچ ہے، خیال ہے، وہ بھی غلط ہے، اور جو تم اس غلط سوچ کے نشے میں غلط حرکتیں کر رہے ہو وہ بھی غلط ہے، کلا۔ تو کیا پھر صحیح بات کیا ہے؟ اگر اس روش پہ قائم رہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تاکید کے ساتھ، شدید تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کو ضرور بالضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ کہ ہم اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ کلا کے بعد اگلا لفظ ہے لَيُنبَذَنَّ، توجہ فرمائیں۔ اس کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں نون، با اور ذا۔ اس کے شروع میں جو لام آیا ہے وہ تاکید کے لیے، عربی زبان کے اندر وہ حروف جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لام ہے۔ لَيُنبَذُ، اور اگر نون آیا ہے اس کی وجہ سے تاکید اور بڑھ گئی ہے، تو یہ لَيُنبَذَنَّ، یہ پہلا لام کس کے لیے؟ ضرور، تاکید کرنے کے لیے۔ اسی طرح لَيُنبَذَنَّ میں جو نون آیا ہے تشدید کے ساتھ، یہ پھر تاکید ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ ایک نون ہوتا، یہ نون با ذا والے لفظ کا حصہ نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اگر ایک نون آتا، تشدید والا نہ ہوتا تو ایک تاکید، اور اگر تشدید والا نون ہے، اور تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دو نون ہے در حقیقت، تو ڈبل تاکید ہے، دگنی تاکید ہے۔ تو گویا لَيُنبَذَنَّ میں 3 دفعہ تاکید کی جا رہی ہے، اور اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں صحیح طرح سے تو ترجمہ کیا بنے گا؟ حتماً حتماً حتماً، یا ضرور 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 لَيُنبَذَنَّ، اسے پھینکا جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اردو کے مزاج کے مطابق اگر ہم اس طرح ترجمہ کریں گے تو جملہ ذرا عجیب سا ہو جائے گا، لہٰذا مثلا سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اور ایک دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ضرور، لیکن آپ کو یاد رہے کہ یہ 3 دفعہ تاکید ہے یہاں پر۔ عرض کیا کہ نون، با اور ذا اس کے بنیادی حروف ہیں۔ نبذ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کسی چیز کو پھینک دینا اس لیے کہ وہ غیر اہم ہے، جیسے انسان معمولی چیزوں کو جن کو وہ اہمیت نہیں دیتا ایسے ہی پھینک دیتا ہے۔ صرف پھینکنے کا معنی نہیں ہے اس میں، بلکہ غیر اہم سمجھ کر پھینک دینا۔ تو یہ جو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہے دنیا میں اپنے مال کی وجہ سے اور دنیا میں بڑا مقام بنایا ہوا ہے، اس کو ایک غیر اہم چیز کی طرح یقیناً جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ جو آج اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، قیامت کے دن اس کو کچھ بھی کوئی نہیں سمجھے گا، حقیر ہوگا، ذلت کا شکار ہوگا۔ جیسے کسی غیر اہم چیز کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا جاتا ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی، اس طرح گویا کہ خدا ان سے انتقام لے گا جنہوں نے مال کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو گھٹیا سمجھا اور ان کے عیب نکالتے رہے، ان کی غیبتیں کرتے رہے، ان پر ان کے عیب ڈھونڈ کر دوسروں کو جا کے بتاتے رہے، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے جیسے مالداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان غریبوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ لَيُنبَذَنَّ، اسے یقیناً
یقیناً یقیناً بڑی حقارت کے ساتھ ایک حقیر چیز سمجھتے ہوئے، بے وقعت چیز سمجھتے ہوئے اس کو پھینکا جائے گا۔ کہاں پھینکا جائے گا؟ فی الحطمہ، فی یعنی میں، الحطمہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔